بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج زانی اور یعنی کہ ایک شادی شدہ مرد اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اور آج کے دور میں یہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوگی۔ اور ایک غیر شادی شدہ شخص ہے، تو اگر وہ زنا کر لیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ ایک تو پہلے ہم پڑھیں گے شادی شدہ کی کیا سزا ہوگی جو زنا کرے گا، پھر اس کے علاوہ غیر شادی شدہ وہ زنا کرے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی اسلامک ریاست میں، اور آج کل کے دور کے حساب سے کیا سزا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ موتے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس بارے میں ڈسکشن ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتے کو حلال سمجھتے تھے یا حرام، یہ بھی آپ خود ہی آئیڈیا لگا لیجئے گا۔ تو ان سب ٹاپک سے پہلے، اور ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا تھا اس بارے میں، تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ تو ان کی ڈسکشن سے پہلے تو یہ پڑھ لیں۔ یہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب تھے، ماعز بن مالک صحابی تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور زنا کا اقرار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے 4 مرتبہ اپنے لیے گواہی دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہیں عیدگاہ میں رجم کیا گیا۔ جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگ پڑے، لیکن انہیں پکڑ لیا گیا اور رجم کیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر فرمایا اور ان کا جنازہ ادا کیا اور ان کی تعریف کی جس کے وہ مستحق تھے۔ دیکھیے رجم کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کر لیتا ہے نا، ٹھیک ہے، اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کر لے گا تو اس شخص کو سنسار کرتے ہیں، رجم کرتے ہیں۔ وہ کرتے ایسے ہیں کہ اس کو زمین کے اندر بند کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو جسم کو زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں یا اس کا منہ نکال دیتے ہیں، سنسار کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور پھر اس کے چہرے پر پتھر مارتے ہیں۔ سب لوگ اس وقت تک پتھر مارتے ہیں جب تک کہ وہ شخص مر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سزا ہے اس شخص کی جو زنا کرتا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود۔ تو دیکھیں، اگر عورتوں کو چاہیے کہ ان کے خاوند جو ہے ایسی حرکتیں نہ کریں، تو اسلامک ریاست میں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہ بیوی اس کے شوہر سے جدا ہوگی، نہ شوہر اس کی بیوی سے۔ آج کل کی یہ کھچڑی پکڑی ہے نا سوشل میڈیا پر، اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دے دیا، اس کے شوہر نے اس کو دھوکہ دے دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے فلاں کر دیا۔ یہ ساری کھچڑی 1 منٹ میں ختم، صرف ایک دوسرے کے لیے بن جائیں گے وہ دونوں، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ نہ اس کو عورت کو ٹینشن ہوگی کہ میرا مرد کہاں گیا ہے، نہ عورت کو مرد کی ٹینشن ہوگی، نہ مرد کو عورت کی ٹینشن ہوگی کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ تو اسلامی قانون کیوں نہیں لاتے ہیں؟ یہ ہمارے جو بڑے جو یوں سمجھ لیں ہمارے جو لوگ تھے، ہمارے باپ دادا، وہ اسی خوف خطر سے ان کے زنا کے سارے طریقے کار چھٹ جانے تھے ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہی ہوتی تھی نا، یہ جو جگہ جگہ گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے استغفار سوری، کہ جو گندی فحاشی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے بند ہو جانے تھے، ٹھیک ہے۔ جگہ جگہ یہ جو برے کام ہو رہے ہیں، اور مردوں کی ساری عیاشیاں ختم ہو جانی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کو یہ لالچ تھا کہ بس ہمارا کیا ہوگا، ابھی ہم سے کبھی غلطی سے ہو گیا، یہ مردوں سے ہو گیا تو ہم کیسے بچیں گے۔ یہ وجہ تھی اصل، سنسیئرٹی یہ قائم خود نہیں کرنا چاہتے،
ایک دوسرے کے ساتھ، نہ مرد عورت کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہتا، نہ عورت مرد کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہتی کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بن جائیں۔ تو دیکھیں حضور نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے کیا کہتے ہیں شہادت دی تھی بار بار کہ میں نے زنا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ میں آگے حدیث میں بھی بتا دیتا ہوں، 4 مرتبہ انہوں نے خود بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آئے، کبھی اس سائڈ سے آئے کبھی ادھر سے، یعنی کہ بار بار وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے کہتے تھے کہ میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور اپنا منہ پھیر لیتے تھے ان کی طرف سے۔ پھر حضور نے پوچھا کیا تم دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ یہ پوچھنا لازمی ہوتا ہے ہر شخص سے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا جی میں شادی شدہ ہوں۔ پھر ان کو حرہ کے مقام پر، مدینہ کا ایریا پتھریلی زمین ہے، وہاں پر جا لیا لوگوں نے، یعنی کہ وہ بھاگ گئے تھے، صحابی تھے، تو پھر ان کو وہاں پر تمام صحابہ نے پکڑ کر رجم کر دیا۔ تو تمام صحابہ کرام نے ان کو وہاں پر پکڑ کر رجم کر دیا۔ تو حضور نے پھر ان کے لیے کلمہ یعنی کہ نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ان کے حق میں دعا بھی کی کہ انہوں نے دنیا میں تو اپنی سزا کاٹ لی، اللہ تعالیٰ اب ان کے درجات بلند کر دے گا اور انشاءاللہ ان کو آخرت میں اچھا اجر ملے گا۔ اب آ جاتے ہیں، یہ تو تھی شادی شدہ کے لیے، عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اب آ جاتے ہیں غیر شادی شدہ، ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے۔ جو غیر شادی شدہ آج کل کے نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، وہ جوش میں آ کر ایسے جذباتی کام کر بیٹھتے ہیں، ان کو میں صرف ایک حکم دوں گا، آپ سے اگر یہ کنٹرول نہیں نہ ہو رہا ہے تو سیدھا جائیں کورٹ میں جائیں یا کہیں پر بھی جائیں، جا کے نکاح کر لیں، کسی کی نہ سنیں، کسی مولوی کی، کسی گھر والے کی، کسی کی نہ سنیں، جا کر یہ جو مرضی بولتے ہیں کہ ہماری عزت خراب کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اسلام کا قانون کوئی خود لاتا نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے آگے آپ ہر جگہ چیزیں اویلیبل کرتے ہو، ان کے سامنے پیش کرتے ہو، لڑکیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے غلط چیزیں دکھانی، نوجوان لڑکوں کو دکھانی، نہ ان پر کوئی بین ہے نہ کچھ ہے۔ وہ بندہ یار کتنی حد تک اپنے اوپر کنٹرول کر سکے گا، کوئی نوجوان لڑکا ہوگا، یہ بھی سوچنا چاہیے ماں باپ کو۔ یہ اصل وجہ، جو مین وجہ ہے نا، لڑکے لڑکی آج کل کے جو زنا کی طرف جا رہے ہیں، یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ خود تو انہوں نے اپنے دور میں کوئی دین کا نام تک نہیں لیا، نہ دین کو قائم کرنے کی کوئی جد و جہد کی انہوں نے کہ ہم کوئی ایسا پاک معاشرہ قائم کرتے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہاں پر پروان چڑھتی اور ہماری عزت محفوظ رہتی۔ یہ میں سخت الفاظ اس لیے کہتا ہوں، مجھے زیادہ غصہ والدین پر آتا ہے کہ یہ انہوں نے کبھی آج تک، میں دیکھتا ہوں نا ارد گرد، کسی کا کوئی باپ کو بوڑھے ہو گئے ہیں یا کسی کی والدہ کو کبھی بھی یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ دین کے لیے بھی بات کر سکے۔ کوئی دین کے لیے بات کرنے کو راضی نہیں ہوتا، کوئی اللہ کا قانون لانے کو راضی نہیں ہوتا۔ اور پھر دیکھیں، ایک شخص بھوکا ہو، سالوں سے بھوکا ہو، اس کے آگے آپ کھانا رکھ دو، پھر آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرو، وہ کیسے کنٹرول کرے گا اپنے آپ کو؟ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ انسان کی بھوک ہے، لڑکے نے اپنی بھوک مٹانی ہے، لڑکی نے بھی بھوک مٹانی ہے۔ تو میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ نکاح کریں، ضرور کریں، نہ پرواہ کریں عزتوں کی یا جو بھی ہے، لیکن نکاح کریں، زنا نہ کریں، اس چیز سے بچیں، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بنیں، ٹھیک ہے۔ اور میں سب سے پہلے ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ جو مرد یا جو عورت اللہ کا حق نہیں نہ ادا کرے، وہ کبھی بھی آپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ یعنی کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، میں ایک چیز سمپل سی بتا رہا ہوں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا، وہ کسی عورت کا حق کیا ادا کرے گا؟ اسی طریقے سے جو عورت جو اللہ کا حق نہیں ادا کر رہی ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کر رہی ہے، تو وہ آپ کا کیا حق ادا کرے گی؟ تو اپنے لیے پہلے بہتر پارٹنر چوز کریں اگر آپ نے چوز کرنا ہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج کل کے جو نوجوان لڑکے ہیں ایسے جو ڈانس کرتے رہتے ہیں، یہ ادھر ادھر بےہودگی پھیلاتے رہتے ہیں، ان سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان سے آپ کی نسلیں خراب ہوں گی اور نسلیں گندی پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے۔
وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے کس کے حصے میں کیا بہتری رکھی ہو، لیکن جو نظر آتا ہے ایک نا زیادہ زیادہ طور پر نظر آتا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن پیدا ہو رہی ہے، ان کے والدین کے جب کرتوت ایسے ہوں گے تو وہ اولاد بھی ویسی ہوگی، لیکن اللہ جسے جو ہدایت دے وہ تو ولی بھی ان میں آ سکتے ہیں، کوئی نیک بندہ بھی آ سکتا ہے، بہت اچھے لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی دین ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کو چاہیے، دیکھیں یہ کبھی بھی لڑکا لڑکی کو سوچنا چاہیے، جو مرد یعنی کہ لڑکی کو اور لڑکے کو یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے، جو لڑکا آپ اللہ کا حق نہیں نہ ادا کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے قانون پہ نہیں چلتا ہے، حضور کی حدیثوں کو ویلیو نہیں دیتا ہے وہ شخص، تو وہ آپ کا بھی کبھی خیر خواہ نہیں ہوگا، وہ آپ کو بھی جب مرضی چاہے گا دھوکہ دے کر چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو عورت، جو لڑکی اللہ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا دین کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے، جو اچھے کام نہیں کر رہی ہے، وہ آپ کا بھی کبھی حق نہیں ادا کر سکتی۔ تو نکاح کرنے سے پہلے بھی یہ بھی چیز سوچا کریں، اور سٹیپ لینے سے پہلے کچھ ذہن میں رکھا کریں کہ وہ لڑکا یا لڑکی کیسی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں حکم دے رہے تھے جو غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کیا ہو کہ 100 کوڑے مارے جائیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، یعنی کہ ان لوگوں کو باندھ دیا جاتا ہے کھمبے کے ساتھ، یعنی کہ دونوں طرف ان کے نا ایک کھمبوں کے درمیان باندھ کر ان کے ہاتھوں کو، تو وہ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اتنی زوردار کوڑے لگائے جاتے ہیں کہ ایک کوڑا بھی جہاں لگے گا وہ خونم خون ہو جائے گی وہ جگہ، تو 100 کوڑے لگتے ہیں ایسے شخص کو، غیر شادی شدہ کو، کیونکہ اس کے لیے تھوڑی گنجائش ہے، کیونکہ وہ بھوکا بھیڑیا ہی تھا سمجھو ایک قسم کا، تو اور اس کو ملک سے بھی نکال دیا جائے 1 سال کے لیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا وطن کیا تھا، پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا۔ تو یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں انگلش میں بھی۔ تو میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور مومنوں پر حرام ہے کہ وہ کسی بھی خراب مرد سے شادی کریں، یعنی کہ ایک لڑکی اگر نیک ہے نا تو اس پر بالکل حرام ہے، قطعاً حرام ہے، وہ اپنے والدین کا بھی حکم نہیں مان سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن مجید میں حکم ہے کہ وہ کسی بھی خراب مرد سے شادی نہیں کر سکتی، نہ اسی طریقے سے خراب عورت سے کوئی نیک مرد شادی کر سکتا ہے، یعنی کہ زانی جس طریقے سے ہوتے ہیں نا مرد اور عورت، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ زانی ہے اور آپ پاک دامن ہیں تو آپ پر حرام ہے کہ آپ ان سے شادی کریں۔ تو یہ آ گئی بات۔ اس کے بعد یہ پچھلی حدیث تھی، اب موتے کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو موتا جو بنایا ہوا ہے، یہ اصل میں یوں سمجھ لیں کہ کچھ عرصے کے لیے نا ریلیشن شپ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، 3 دن، 3 سے زیادہ دن کا۔ یہ اس دور میں ہوتا تھا جب جنگوں کا دور ہوتا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہوتا تھا، اور یہ ناپسندیدہ کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ ذرا نام پڑھ لیں، یہ کن سے روایت ہے؟ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ لیں کہ یہ ان سے روایت ہے، اور انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متے کی ممانعت کی تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا علی علیہ السلام، جو بھی۔ تو اس چیز پر اتنا وہ کرٹیسزم کی ضرورت نہیں ہے، میں نبی نہیں سمجھتا ہوں یا جو بھی ہے نہ، وہ ایک حدیث تھی بخاری میں ہی کہتے ہیں کہ نبی کے ازواج
یا نبی کے گھرانے کے ساتھ آپ لگوا دیں نا علیہ السلام، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مجھے بھی اس چیز میں وہ کوئی ایشو نہیں ہے، تو باقی میری تو اپنی نیت کا جو بھی ہے۔ اور یہ پالتو گدھے بھی کھانے کی بھی ممانعت کی تھی، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسری حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کنہوں نے کہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متے اور پالتو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانے میں منع فرمایا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا کوئی قول نہیں ہے یا جو بھی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانیں اور آپ لوگ جانیں۔ جنہوں نے کرٹیسزم کرنا ہے وہ حضرت علی پر کریں، ٹھیک ہے، حضور کی حدیث پر کریں، ان سے جنگ کریں، ان کے خلاف کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے خلاف نہ کھڑے ہوں یا کسی اور شخص کے خلاف نہ کھڑے ہوں۔ آپ نے جو بات کرنی ہے ان کو کریں، ٹھیک ہے، یا آپ جو کومنٹ کریں گے یا جو بھی کریں گے، باتیں کریں گے، تو دیکھیں بات مانیے تو حضور کے اصحاب کی بات مانیں اور حضور کے گھرانے کی۔ تو جنگ خیبر کے موقع پر منع فرما دیا تھا، اور پالتو گدھے کے گوشت سے، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں۔ اب یہ آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پر، جنگ خیبر۔ یہ بیٹوں سے بھی روایت ہے، محمد بن علی کے بیٹے عبداللہ اور حسن نے، اور انہیں ان کے والد نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بیٹوں سے بھی آگے روایت ہے مزید اسی طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے متے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے موقع پر متے سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا۔ یعنی کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا نہیں نہ سمجھتے تھے متے کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے ان کو جواب دیا ہے کہ غزوہ خیبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کے گوشت سے اور اس چیز سے کیا کر دیا تھا؟ منع فرما دیا تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہیلے سے، یعنی کہ بہانا، جھوٹا بہانا سے متا کر لیا تو نکاح فاسد ہے، یعنی کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فاسد ہے یا غلط کہہ لیتے ہیں، یہ جو بھی ہے، کبیرہ گناہوں میں یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور میعاد کی شرط باطل ہو جائے گی، یعنی کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کی بیوی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے متے کی نیت کی ہے قصد دلی سے، وہ آپ کی ہمیشہ کے لیے بیوی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی وہ کچھ عرصے کے لیے بیوی ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ ان سے اپنے کیا کہتے ہیں حرام کاریاں پوری کریں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے، ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ عورت کا بھی ایک دل ہوتا ہے اور عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، ویسے رسپیکٹ کی بھی بات ہے، رسپیکٹ دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں گا کہ دیکھیں، اگر عورتوں کو زیادہ سے زیادہ نا ایک چیز پر بہت ایشو رہتا ہے کہ دیکھیں مرد جو ہیں وہ تو 4 شادیاں کر لیتے ہیں، ہم عورتیں ایک شادی کرتی ہیں۔ تو دیکھیں اگر آپ کو اتنا ہی برا لگتا ہے، یہ ہر مرد کے بارے میں نہیں ہے، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا ایک ہی پرماننٹ شوہر ہو، ٹھیک ہے، آپ کو ڈر لگتا رہتا ہے، تو آپ نکاح میں، یعنی کہ نکاح سے پہلے آپ اس کے ساتھ ایک شرط پر معاہدہ بھی کر سکتی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے، یعنی کہ جب تک مجھ سے شادی رہے گی، آپ کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے اوپر حد بھی لگا سکتے ہیں، باقی آپ جب مرضی اس کو اجازت دینا چاہیں آپ اجازت بھی دے دیں، وہ تو آپ کے دل کی تسلی کی بات ہے۔ جس عورت کے دل میں زیادہ ایمان ہوگا اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، نہ ٹینشن ہوگی، وہ نیک مرد کو چوز کرے گی اور اس کو اس چیز کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ اور رہی بات یہ جو آج کل کی جو ہوتی ہیں گرلز وغیرہ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، واقعی ظاہری بات ہے،
بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ شیئر کرنا، شیئرنگ نہیں ہوتی کسی سے بھی، تو آپ حد لگا سکتی ہیں۔ تو یہ اسلام میں جائز ہے کہ آپ نکاح سے پہلے کوئی معاہدہ کر لیں کہ آپ نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ کسی اور سے نہیں کریں گے۔ تو اسلام میں جب یہ چیز جائز ہے تو آپ کی تو پرابلم سولو۔ اب دیکھیں باقی چیزیں میں نے آپ کو کتنی اچھی اچھی بتائی ہیں۔ مرد اگر دھوکہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اگر شادی شدہ ہوگا اس کو سنسار کریں گے۔ کوئی مرد ہوگا، کسی میں جرت ہوگی وہ کسی عورت کے قریب تک بھی جائے، یا کوئی ایسی عورت ہوگی گھر میں جو ٹینشن میں رہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ باہر گیا ہے، میں بھی وہ کوئی غلط کام کرنے گیا ہو، اگر یہ ہمارا اسلامک ایٹماسفیئر ہو تو کتنا یعنی کہ خوشگوار ماحول ہوگا اور کتنی خوشگوار ہوا ہوگی یہاں پر۔ سارے کپلز ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہوں گے، مرد صرف عورت کے لیے اور عورت صرف مرد کے لیے، ٹھیک ہے، نہ مرد عورت کے علاوہ کسی کو سوچ بھی سکے گا، نہ عورت مرد کے علاوہ کسی کا برا خیال لائے گی۔ ویسے عورتیں تو نہیں کرتی ہیں، مرد ہی ہوتے ہیں ذرا جو اس چیز میں جو ہے زیادہ تر خراب ہوتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ مردوں کے اندر نہ ہوتی ہے خباثت، ذرا زیادہ ہوتی ہے، عورتیں نیک ہوتی ہیں، ذرا شریف بھی ہوتی ہیں، لیکن آج کل کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، آج کل کی لڑکیاں تو بس اللہ معافی دے پتہ نہیں کس فتنے کی طرف چل پڑی ہیں۔ ورنہ عورتوں کی اگر تاریخ دیکھی جائے، عورتیں ہمیشہ شرافت عورتوں کے حصے میں آئی ہے، مردوں کی نسبت ذرا زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ایٹماسفیئر ہوگا تو آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی، نہ عورت کو مرد کی، زیادہ تر تو عورت کو ہی ہوتی ہے نا مردوں کی، عورتیں تو اتنا ایسا کوئی برا کام کرتی ہیں، زیادہ تر گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ ہم عورتوں کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی اسلامک اگر ایٹماسفیئر قائم ہو جائے تو کوئی شادی شدہ مرد زنا نہیں کر سکے گا۔ ہاں، اور اگر آپ نے اوپر سے حد بھی لگا دیا نکاح سے پہلے ہی، شادی سے پہلے ہی، کہ آپ میرے علاوہ کسی اور سے نہیں شادی کر سکتے، تو وہ اس طریقے سے اور بھی بند جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسلام کو کیسے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ آپ نالج حاصل کریں اسلام کے بارے میں، بجائے کہ آپ اسلام کے اوپر اس طریقے سے کرٹیسائز کریں، یا یہ جو آج کل کے لبرل ٹائپ کے ہیں وہ بڑا درس دیتے ہیں کہ کپلز ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے۔ تو کپلز ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے، یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا ہے، ورنہ اس سے پہلے عورتوں کی جو عزت تھی نا، وہ ذرا آپ جا کے نوٹ کر لیجئے گا کہ کیا کرتے تھے رومنز، پرشینز، یہودی اور عیسائی۔ اپنی لونڈیاں سمجھتے تھے ان کو غلاموں کی طرح، گھسیٹ کر ان کو کسی جانور کی طرح ان کے گلوں میں پٹے ڈال کر ان کو حیوانوں کی طرح استعمال کرتے تھے لوگ۔ تو یہ جتنی عورت کو جتنا عزت اور جتنی رسپیکٹ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، بہن جو ہے وہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، یعنی کہ فکر کرنے والی، اور اسی طریقے سے ہر رشتے میں عورت کی کس قدر یعنی کہ فضیلت بڑھا دی ہے۔ بیوی جو ہے، بیوی کے بارے میں کیا حکم دیا کہ تم میں سے سب سے بہتر مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ اور حضور نے کبھی اپنی بیوی پر یا کسی بھی ہماری اماں جو ہیں، ہماری امہات المومنین، ہماری ماں پر کبھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کبھی کوئی ظلم کیا، نہ کسی کو برا بھلا کہا۔ تو ذرا اندازہ لگائیں اس چیز سے کہ حضور نے کتنی رسپیکٹ دیا عورتوں کو۔ یہ جو نام نہاد کے لبرلز، ملحد قسم کے لوگ، ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ذرا آج کل کی نوجوان نسل متاثر بھی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کو عورت کے لیے بنانے آئے تھے اور عورت کو مرد کے لیے بنانے آئے تھے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے علاوہ دنیا میں کسی اور کا غلط مائنڈ کبھی نہ لائیں۔ اور حضور نے بہت سخت الفاظ کہیں کہ کبیرہ گناہوں میں یہ کبیرہ گناہ شامل ہے کہ کوئی شخص اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرے، یعنی کہ اس کا پڑوسی ہے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ تو
آج کل یہ جس قدر جہالت پھیل گئی ہے تو سوچا اس جہالت سے پردہ بھی ہٹا دیں اور تھوڑا لوگوں کے مائنڈ جو ہیں ان کو کلیئر کر دیں. یا تو آپ اسلامک ریاست کو قائم کریں تب آپ بکواس کیا کریں، ٹھیک ہے. یا اگر آپ لوگ، یہ میں ہر ایک کے لیے پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ اسلامک ریاست کا نام لے سکیں، ان سزاؤں کا نام لے سکیں، ان حدیثوں کو بتا سکیں، تو کم از کم آج کل کی نوجوان نسل کو ان کا حق ضرور دیں. اتنا حق دیں کہ ان کو سختی سے تنبیہ کریں کہ آپ کوڑے مارے جائیں گے یا جو بھی کریں گے، لیکن آپ نے کبھی بھی زنا نہیں کرنا ہے. کم از کم والدین کو اتنی شرم و حیا ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو، چلو اتنا جس قدر گھٹیا ماحول آج کل کا ہو چکا ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل آپ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کھانے کی چیزیں اس کے آگے رکھ دیں گے، پھر کہتے ہیں آپ کھاؤ بھی نہ. اس کو 1-1 سال سے 4-4 سال سے بھوکا بٹھا کر، اور خود ان والدین کو خود بھی پتہ ہوگا یہ اپنے دور میں کتنے بھوکے تھے اس چیز کے پیچھے. تبھی تو انہوں نے کوئی انقلاب نہیں لایا، نہ دین کا کوئی کام کیا. ورنہ اس ٹائم ہم تو ایک پاک سرزمین پر ہوتے نا. اس دور میں بلکہ زیادہ حیا تھی آج سے پچھلے دور میں. تب اسلام کا انقلاب لانا کیا تھا، بہت ایزی تھا. تو نہیں کسی نے بات کی، بس روزی دھندا یہ کمانے میں سب سے بڑا فرض جو ہے وہ آج کل کے دور میں وہ کیا ہے، وہ دین کو قائم کرنا ہے. سب سے پہلا جو فرض ہے کہ کوئی کسی کے گھر کے بارے میں کوئی بری نظر نہ رکھے، کوئی مرد کسی کو بری نظر سے نہ دیکھے، کوئی عورت کسی مرد کو بری نظر سے نہ دیکھیں. سب ایک دوسرے کے لیے ہو جائیں، جو کپلز ہیں ایک دوسرے کے. تو یہ اگر آپ کو چاہیے، اگر خوشگوار ماحول، تو دین کے لیے کام کریں، دین کا انقلاب لانے کے لیے کام کریں اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. نماز پڑھا کریں. جو شخص اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا ہے وہ آپ کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا. یہ آپ ایک سمپل سی بات سمجھ لیں اپنے ذہن میں. اور ایسے شخص کو قرض بھی نہ دو، ٹھیک ہے. وہ آپ کا قرض نہیں ادا کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو دھوکہ تو ویسے آج کل سارے دے رہے ہیں. آدھا دین پڑھتے ہیں لوگ، آدھا دین جو ان کو پسند نہیں ہوتا وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہودیوں کے طرز پر ہمارا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم نے دین کے ایک حصے کو پڑھنا شروع کر دیا. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ہم سب کر رہے ہیں. دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ وہ نہیں کرنا. حضور کا سب سے بڑا زندگی میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ دین کو غالب کرنا. ہم نے کوئی دین کو غالب کیا ہے؟ ہم نوافلوں میں لگے رہتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مانجتے جا رہے ہیں، نوافل ادا کرتے جا رہے ہیں. نوافل ہی کرتے رہو ساری زندگی، دین کا کام نہیں کرنا جو بڑا فرض ہے. دین کو پھیلانا ہی نہیں ہے. دین کو یہ چائنا، یورپ، یہاں کس نے پھیلانا ہے؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور میں ہی، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اسلام یہ تب سے یہاں تک پھیلا ہوا ہے، یہاں تک آ چکا تھا الحمدللہ. پاکستان تک آ چکا تھا، افغانستان تک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی اسلام. اور ویسے بھی دیکھا جائے امریکہ اور ہمارے ملک میں کیا فرق ہے؟ اگر یہاں اور وہاں دین کا نظام ہی نہیں ہے. خود ویسے ایک سوچنے والی بات ہے، یہاں اور اب وہاں کے نظام میں فرق ہی کیا ہے؟ نماز تو وہاں پہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہاں پہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے یہاں پر اور وہاں پر. روزے وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ وہاں پر تو یہاں سے زیادہ فیسلٹیز ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن فرق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دین کا نظام نہیں ہے. تو ہم غلطی کی طرف چل پڑے ہیں، گمراہی کی طرف. جو اصل فرض ہے اس کو چھوڑ کر ہم نوافل کی طرف جا رہے ہیں. خلافت یا امامت، چلیں ان کی طرف ہی آ جائیں. یعنی کہ جو حضرات ہیں باقی وہ امامت کو فالو کرتے ہیں، وہ امامت کے لیے چلیں، کوئی کوشش کر لیں. یا ادھر جو خلافت کے حامی ہیں وہ خلافت کی کوشش کر لیں. لیکن غلط طریقہ کار پر چل پڑے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھے اور گناہوں سے بچائے. آمین. اوکے، اللہ حافظ.